اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 38۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں، اور جو کام علانیہ کرتے ہیں وہ بھی، اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز۔ تفسیر: اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، یعنی خدایا جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ بھی تو سن رہا ہے، اور جو جذبات میرے دل میں چھپے ہیں ان سے بھی تو واقف ہے۔ اور واقعی اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ جملہ مترضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی تصدیق میں فرمایا ہے۔ آیت نمبر 39۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے، بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے۔ تفسیر: الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے علی الرغم اتنی بڑی عمر میں، 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے۔ علی الکبر اسماعیل، اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ آیت نمبر 40۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ: یا رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجئے۔ تفسیر: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر، مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں۔ ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما۔ آیت نمبر 41۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی، اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ تفسیر: یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تو کافر تھا، اس کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کیسے فرمائی؟ جواب یہ ہے کہ جس وقت یہ دعا فرمائی ہو سکتا ہے کہ اس کے کفر کی حالت میں مرنے کی آپ کو خبر نہ ہوئی ہو، لہذا دعا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ایمان کی توفیق مل جائے جو اس کے لیے مغفرت کا سبب ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک آپ کو مشرک باپ کے لیے دعا کرنے سے منع نہ فرمایا گیا ہو۔ آیت نمبر 42۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ ترجمہ: اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تفسیر: پیچھے یہ فرمایا گیا تھا کہ ان ظالموں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے اپنی قوم کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے۔ اس پر کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ دنیا میں تو یہ لوگ ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس خیال کا جواب ان آیتوں میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اور بالآخر یہ ایک ہولناک عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اس وقت ہیبت سے ان کا جو حال ہوگا اس کی تفصیل انتہائی بلیغ اسلوب میں بیان فرمائی گئی ہے، جس کی تاثیر کو کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور اگرچہ یہ انجام براہ راست تو مکہ مکرمہ کے کافروں کا بیان فرمایا گیا ہے، لیکن الفاظ عام ہیں، اور جب کبھی ظالم لوگ بڑھتے چڑھتے نظر آئیں تو ان پر بھی یہ آیات پوری طرح صادق آتی ہیں۔ آیت نمبر 43۔
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ترجمہ وہ سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے. تفسیر یعنی جو ہولناک انجام ان کے سامنے ہوگا، اس کی وجہ سے وہ ٹکٹکی باندھ کر ایک ہی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور پلک جھپکانے کی جو صلاحیت دنیا میں تھی وہ ان کے پاس اس وقت واپس نہیں آئے گی. آیت نمبر 44. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ترجمہ اور اے پیغمبر، تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آن پڑے گا تو اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا؟ تفسیر وانذر الناس، اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، ربنا اخرنا الی اجل قریب، پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے، کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت کو ذرا ٹال دے، اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے. نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، لبیک کہیں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم، تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، ہماری حکومت، ہماری طاقت، ہمارا دبدبا، ہمارا یہ ساز و سامان، ہماری یہ جائیدادیں، ہماری یہ شان و شوکت، اسے کہاں سے زوال آ جائے گا؟ تو قسمیں کھایا کرتے تھے، تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں. آیت نمبر 45. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ترجمہ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھی. تفسیر وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم رہے انہی لوگوں کی، انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی، کہیں قوم سمود آباد تھی، کہیں یہ قوم مدین آباد تھی، وغیرہ وغیرہ. تو تم رہے انہی بستیوں میں جو ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک ہوا ان کا، ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی، ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیے تھے. آیت نمبر 46. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ترجمہ اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں. تفسیر یعنی تم یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ تمہاری پیش رو قوموں نے قوانین الہی کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے اور انبیاء کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کیسی کیسی زبردست چالیں چلیں، اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی ایک ہی چال سے وہ کس طرح مات کھا گئے، مگر پھر بھی تم حق کے خلاف چال بازیاں کرنے سے باز نہ آئے اور یہی سمجھتے رہے کہ تمہاری چالیں ضرور کامیاب ہوں گی.